أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. گزشتہ درس میں اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا میں سورہ آل عمران کی ابتدا میں نصارہ کو عیسائیوں کو خطاب فرمایا اور اس کے بعد آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے خطاب فرمایا. اور یہودیوں کے اس خطاب کو سمجھنے سے پہلے اس بات کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہودی مدینہ منورہ میں آ کر آباد کس طرح ہوئے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس وقت پر یہ جو یہودی یہاں پر موجود ہیں یہ بہت زیادہ مال و دولت والے بھی ہیں، بہت زیادہ اثر و رسوخ والے بھی تھے، بہت زیادہ لوگوں کے اندر تأثر اپنا پھیلانے والے بھی تھے اور لوگوں کے فیصلوں پر مداخلت کرنے والے بھی تھے. ان کے فیصلوں کے بغیر کوئی آدمی، ان کے مشورے کے بغیر کوئی آدمی اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا یثرب کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر. اور اس کا تفصیلی قصہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 900 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جو عالم بھی تھا، اور عالم ہونے کے اہل کتاب یعنی یہودیوں کا بڑا عالم تھا، اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھا، نیکوکار آدمی تھا. اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات پڑھی. اس کا نام تھا ابو قریب طبع اسد بن ملیک. ابو قریب اس کی کنیت تھی، لقب تھا، نام تھا طبع اسد بن ملیک. اس نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر
تورات کے اندر یہ بات پڑھی کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ قرب قیامت کے وقت پر ایک نبی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، نبی یہ آخر الزمان، اور وہ یثرب ہوگا جہاں پر وہ ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر لکھا اور اس کے اندر یہ بات لکھی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر میری زندگی میں دنیا میں تشریف لے آئیں تو میں آپ پر نہ صرف یہ کہ ایمان لاؤں گا، آپ کی خوب خدمت بھی کروں گا، جس طریقے سے ممکن ہو سکے آپ کی مدد کروں گا۔ اور اس نے ایک جملہ کہا جس کو ہم اپنے محاورے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آپ تشریف لائے ہیں تو میں آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گا۔ اس نے یہ خط لے کر ایک شخص کو روانہ کیا کہ تم یثرب کے اندر چلے جاؤ، اگر نبی یہ آخر الزمان تشریف لائیں تو ان کے حوالے کر دینا، مجھے اطلاع کر دینا، اگر میری وفات کے بعد آئیں تو یہ خط ان کے حوالے کر دینا، اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو اپنی نسل میں اس خط کو جاری کر دینا، جس کسی وقت پر بھی نبی یہ آخر الزمان یثرب تشریف لائیں تو ان کو یہ خط حوالے کر دیا جائے۔ اور اس میں ایک بات اس نے یہ بھی لکھی تھی کہ اگر میں آپ کی زندگی میں آپ کو پایا تو آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں گا، اور اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو نہیں پا سکا تو آج ہی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اس بات کا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاؤں گا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں جس کلمے کے ساتھ آپ دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ چنانچہ یہ خط نسل در نسل چلتا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 400 سال پہلے مختلف یہودی جو اپنے تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ یثرب تشریف لائے تھے، وہاں پر تجارت کر رہے تھے، جب ان کو اس خط کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں خط منتقل ہو رہا ہے اور یہ خط اس طریقے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ایک بہت بڑے عالم اور بادشاہ نے یہ خط لکھا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے اپنی ساری تجارت وہیں پر روکی اور وہیں پر مدینہ منورہ کے اندر یثرب کے اندر اپنے ڈیرے ڈال لیے اور وہیں پر رہائش اختیار کر لی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ گویا ان کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہودیوں نے یثرب کے اندر ڈیرے ڈالے تھے۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور اسی درمیان میں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ ان کو مختلف بادشاہوں کے ساتھ، مختلف قوموں کے ساتھ لڑائی کرنی پڑتی، تو اس لڑائی کا بھی جب لڑائی شروع ہوتی تو اس سے پہلے ان کا طریقہ تھا کہ یہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار کے مقابلے میں جہاں کہیں جنگ ہوتی تھی اللہ رب العزت کو وسیلہ دیا کرتے تھے، اے اللہ نبی یہ آخر الزمان کے وسیلے سے ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے اور اس دعا کے مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں تلاش کیا کہ نبی آخر الزمان جو دنیا میں تشریف لائیں گے ان کا حلیہ کیا ہوگا، کیا ان کی نشانیاں ہیں، کیا آثار ہیں، کس طرح کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کی کیا کیا صفات ہوں گی، حتیٰ کہ ان کے جو ساتھی ہیں ان ساتھیوں کی کیا صفات ہوں گی وہ بھی کتابوں میں لکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ان کو پڑھا اور ان کو پڑھنے کے بعد پہچان گئے کہ یہ صفات ہیں جن کے ساتھ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ تو ان کا حال تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا انتظار کر رہے تھے اتنی شدت کے ساتھ، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مگر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے، باوجود اس کے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح انسان اپنی سگی اولاد کو پہچانتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، مگر اس کے باوجود ایمان نہیں لے کے آئے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ ان کے آباء و اجداد کا حال تو یہ تھا کہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے تھے، ان کے انتظار میں اپنے ڈیرے مدینہ منورہ کے اندر ڈال دیے تھے، اور ان کا حال کیا ہے کہ جب ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لے کے آؤ، جس نبی کے انتظار میں تمہارے آباء و اجداد یہاں پر آئے تھے وہ آ چکے ہیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ تم ہم سے لڑائی کرنا چاہتے ہو، ہم تم سے طاقت میں زیادہ، مال میں زیادہ، عزتوں میں زیادہ، تم ہم سے لڑائی کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ رب العزت نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو
دنیا کے اندر تمہارے پاس اگر مال و دولت کی کثرت ہے، دنیا میں تمہارے پاس کثرت سے اولاد موجود ہے، دنیا میں اللہ نے تمہیں عزتیں عطا کی ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی کی دلیل مال و دولت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی رضامندی کی دلیل اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا پروردگار عالم اس سے راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 6 مختلف صفات کو ذکر کیا کہ یہ لوگ، حقیقت یہ ہے کہ ان مختلف 6 چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، 6 چیزوں کی محبت ان کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ اس محبت کی وجہ سے شیطان نے ان کے سامنے ان کے نیک اعمال، ان کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا۔ عورتوں کی محبت ہے، آل اولاد کی محبت ہے، سونا چاندی کے ڈھیر ہیں، مال دولت ہے، اس کی محبت ہے۔ اسی طریقے سے نشان لگے ہوئے گھوڑے، یعنی جو تیز رفتار اصیل گھوڑے ہوتے ہیں، اس زمانے کی بہترین سواری، اس کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ والانعام والحرث، اور مختلف قسم کے جانور، چوپائے، کھیتیاں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی مال کی محبت نے تمہیں اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کر دیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، یہ چیزیں جن کی محبت میں تم گرفتار ہو، کیا میں ان سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ یاد رکھو، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، جس کسی شخص نے پروردگار عالم کے سامنے تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچنے والی زندگی اختیار کی، حرام سے بچا، حلال کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ رب العزت کی دربار میں پرہیزگاری والی زندگی لے کر آیا، 100% گناہوں سے بچنے والی زندگی لے کے آتا ہے، تو اس کا اللہ رب العزت کے ہاں بدلہ کیا ہے؟ جنات، ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں کے اندر، ان باغات کے اندر ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اس دن ان کو جنت کے اندر پاکیزہ عورتیں ملیں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ رب العزت کی رضا ملے گی۔ علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت انسان کو جنت کے اندر مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ نعمتوں میں سے پہلی نعمت، اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی کھانے پینے کی چیزیں اس کو عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر حلال کھایا تھا، حرام سے اپنے آپ کو بچایا تھا، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، دنیا کے اندر تم جن چیزوں سے رکے ہوئے تھے، دنیا کے اندر فقط دنیا کی زبان کی لذتوں کی خاطر تم نے حرام کو چھوڑا تھا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں نعمتیں کھلائیں گے، جو نعمت تمہارا دل چاہے گا، جس نعمت کی طرف تمہاری آنکھیں دیکھیں گی، اللہ رب العزت تمہیں وہ نعمت عطا فرما دیں گے۔ مختلف قسم کے پھل ہوں گے، مختلف قسم کے میوے ہوں گے، مختلف قسموں کے اللہ رب العزت کھانے پینے کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ پھر دوسری بات، دنیا کے اندر تم نے اپنے آپ کو ناجائز شہوات سے بچایا تھا، ناجائز شہوت کی جتنی قسمیں تھی تم نے ان سے اپنے آپ کو بچایا تھا، عورت کی محبت کے اندر گرفتار ہو کر تم حرام کی طرف نہیں گئے تھے، حرام چیزوں سے تم نے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ اب آج قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بدلے تمہیں جنت کے اندر حوریں عطا فرمائیں گے۔ حوروں کے بارے میں قرآن کریم نے مختلف طریقوں سے ان کو ذکر کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے مختلف اوصاف ذکر فرمائے، اور وہ مختلف بیانات میں ہم سنتے بھی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن انسان کو جو حور عطا فرمائیں گے وہ اتنی صاف شفاف ہوگی، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اگر اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا دے تو پنڈلی کے اندر تک جو گودا اندر بھرا ہوگا ہڈی کے اندر وہ بھی نظر آئے گا، صاف شفاف ہوگی۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اگر وہ حور اپنے ہاتھ کو آسمان دنیا سے نیچے زمین کے اوپر ظاہر کر دے تو دنیا کے اندر سورج کی روشنی بے نور ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ایسی عورتوں کو انسانوں کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو حوریں اللہ رب العزت عطا کریں گے، یہ حور وہ ہے جس نے دنیا کے اندر کبھی قدم نہیں رکھا، دنیا کی مصیبتیں نہیں جھیلی ہیں، دنیا کی پریشانیاں نہیں جھیلی ہیں،
دنیا کے اندر حلال حرام کی تفریق اس کے لیے نہیں تھی. دنیا کی جتنی پریشانیاں، جتنے مصائب، جتنی مصیبتیں، اللہ رب العزت کی جانب سے جتنی پابندیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس نے نہیں جھیلی ہیں. اگر ایسی عورت جس نے یہ ساری چیزیں نہ جھیلی ہوں، اگر اللہ رب العزت اس کو اتنا حسن و جمال عطا فرما رہے ہیں، اندازہ لگائیں کہ وہ عورتیں جو دنیا کے اندر پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہیں، دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کی خاطر عفت کی زندگی، پاک دامنی کی زندگی گزاری ہوگی، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی خاطر دنیا کی ظاہری لذتوں کو چھوڑا ہوگا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کو کیا حسن و جمال عطا فرمائیں گے. علماء نے لکھا کہ یہ جو حوریں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا، حقیقت یہ ہے کہ یہ جنت کی خادمائیں ہیں، جنت کی کام کرنے والی عورتیں ہیں، اور جو انسان کے مومن کی اپنی نیک بیوی ہے، اللہ رب العزت اس کو کل قیامت کے دن ملکہ کا درجہ عطا فرمائیں گے. اس سے یہ دماغ کے اندر کہیں بات نہ آئے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو تو حوریں عطا فرما دی، عورتوں کو کیا ہوگا. ایک صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ جی اللہ رب العزت مردوں کو تو حوریں عطا فرمائیں گے، عورتوں کو کیا عطا کریں گے. انہوں نے آگے سے جواب دیا، جی حور جو ہے یہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جو مذکر مؤنث دونوں ہوں گی، مردوں کو بھی حوریں ملیں گی، عورتوں کو بھی حوریں ملیں گی. یہ قرآن کریم کی تفسیر کے بالکل خلاف ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جنت کی خادمائیں ہیں، جنت میں خدمت کرنے والی ہیں. اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کو جو جنت کے نظارے بتائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کی ادنا درجات کو بتایا. ادنا نعمتیں یہ ہیں، کم سے کم نعمت یہ ہے کہ تمہیں جنت کے اندر کھانے پینے کی یہ چیزیں ملیں گی. کم سے کم بدلہ یہ ہے کہ جنت کے اندر تمہیں حوریں ملیں گی. اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے کہ جو کسی انسان کے دل و دماغ میں اس کی کیفیت آ ہی نہیں سکتی، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. ادنا بیان کر دیا کہ تم سوچو اعلیٰ کیا ہوگا. اور پھر اگلی بات کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں ادنا درجے کی، اس سے اوپر کی چیزیں اعلیٰ درجے کی، اور اس سے اوپر جو سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے جو کل قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا انسان کو نصیب ہوگی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو کل قیامت کے دن مسلمان کو، ایمان والے کو نصیب ہوگی. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے، یہ کل قیامت کے دن انسان کو نصیب ہوگی. بعض لوگوں نے ناواقفیت کی بنا پر جنت اور جہنم کے لیے انکار کیا. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے انکار کیا کہ اگر ایک شخص جنت کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے، اگر ایک شخص عبادت کر رہا ہے اس لیے کہ مجھے جنت ملے گی، تو گویا وہ اللہ کے ساتھ جنت کو شریک کر رہا ہے. اصل عبادت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جہنم کے خوف سے اپنے آپ کو بچا کر گناہوں سے بچا رہا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کو تو جہنم میں جلنے کا خوف ہے، اللہ کہاں گیا؟ علماء نے لکھا کہ بات ایسی نہیں ہے. انسان جنت کی طلب کرتا ہے اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ جنت عطا فرما، ونعوذ بک من النار، اور اے اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما. انسان جنت کی طلب اس لیے نہیں رکھتا کہ وہاں پر حوریں ملیں گی، جنت کی طلب اس لیے نہیں رکھتا کہ وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی. جنت کی طلب بھی اللہ ہی کے لیے ہے کہ وہاں پر اللہ کی رضا ملے گی، اور جہنم سے بچنا بھی اس لیے ہے کہ وہاں پر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے. لہٰذا جنت کا سوال کرنا بھی درست ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا کرنا یہ بھی درست ہے، اور قرآن کریم حدیث مبارکہ کے عین اصولوں کے مطابق ہے. ایک عالم دین نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن انسان کو حوریں بھی عطا فرمائیں گے، اور اس گھر کے اندر، اس جنت کے اندر انسان کو اس کی بیوی بھی ملے گی، وہ اس کے ساتھ وہاں موجود ہوگی. فرمانے لگے بیان کر کے بیان جب ختم ہوا تو بیان کے بعد ایک ساتھی میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت اگر جنت کے اندر اپنی ہی بیوی ملنی ہے تو مجھے جنت کے اندر نہیں جانا. تنگ آیا ہوا تھا بیچارہ. تو فرمانے لگے کہ میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے، دنیا کے اندر جب انسان
رہتا ہے تو مختلف قسم کی باطنی بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. خبث باطن ہے، جھوٹ بولنے کی بیماری آ گئی، غصہ کرنے کی بیماری آ گئی، حسد کی بیماری آ گئی، چیخنے چلانے کی بیماری آ گئی، مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہ عارضی چیزیں ہیں. جب دو برتن آپس میں رکھے جائیں گے تو کھٹکیں گے. تو ایسی باتیں عارضی طور پہ ہو جاتی ہیں. جنت کے اندر اللہ رب العزت انسان کو ان تمام کی تمام بیماریوں سے پاک صاف فرما دیں گے. وہاں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے، وہاں کسی قسم کا حسد نہیں ہے، وہاں کسی قسم کا تکبر نہیں ہے. لہٰذا فکر نہ کرو، جنت میں تمہاری زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ بہتر ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جنت کے اندر انہیں اللہ کی رضا ملے گی. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ایک ایک بندے کے کاموں کو، ایک ایک بندے کے اعمال کو دیکھنے والی ذات ہے. لہٰذا انسان کسی موقع پہ یہ نہ سوچے کہ یہ کام میں پروردگار سے چھپ کے کر لوں گا. نہیں، کوئی بھی کام دنیا میں کر لے وہ اللہ کی ذات سے چھپ کر نہیں ہو سکتا. ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ حضرت گناہ کرنے کا بہت جی چاہتا ہے. انہوں نے فرمایا اے دوست، اگر تیرا گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے تو ایسی جگہ پہ چلے جا جہاں تجھے پروردگار نہ دیکھ رہا ہو، وہاں پر جا کر گناہ کر لے. اس نے کہا حضرت ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے. فرمایا اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو اپنے دل میں ہر وقت استحضار رکھو اس بات کا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، یقیناً تمہاری گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی. آپ غور کریں، دنیا میں مختلف جگہوں پہ سیکیورٹی کیمرے لگے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. جس جگہ پہ یہ لکھا ہو خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہاں کوئی انسان چوری کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. خود اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اگر میں نے چوری کی تو پکڑا جاؤں گا. کاش جتنی اہمیت، جتنا استحضار ہمیں کیمرے کی آنکھ کا ہے، اتنا استحضار اگر اللہ رب العزت کی ذات کا دل کے اندر ہو جائے تو پھر انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے گناہ کرنے سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کو گناہ کرنے پر آمادہ کرے. یہ جنت کی نعمت کس کو ملے گی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں یقولون، جو یہ بات کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. ایمان والوں کی پہلی نشانی یہی بتائی کہ وہ لوگ اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتے ہیں اور بخشش طلب کرنے کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ رب العزت کی جانب سے آئی ہے، اس پر صبر اختیار کرتے ہیں. صبر کا معنی ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا، یہ بھی صبر کے اندر ہے، اور گناہ کا کوئی موقع آ جائے اور اس سے انسان اپنے آپ کو روک لے، یہ بھی صبر ہے. ہر طرح کے کاموں سے، ہر قسم کی برائی کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی ذات کو سامنے رکھتے ہیں اور جنت کو سامنے رکھ کر وہ دنیا کے اندر صبر اختیار کرتے ہیں. والصادقین، یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں. صادق اصل میں کہتے ہیں ایسے شخص کو جو سچ بھی بولے، سچائی کا معاملہ بھی کرے. سچ بولنے والا آدمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یطبع المرء مع كل خصلۃ الا الكذب والخیانۃ، انسان مومن آدمی اس کے اندر ہر قسم کی برائی ہو سکتی ہے سوائے جھوٹ کے اور خیانت کے. مومن آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن آدمی خیانت نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہو سکتا ہے اس سے ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا معنی یہ ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. کمزور ایمان والا ہے، بزدل ہو جائے، ہو سکتا ہے. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن آدمی بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ممکن ہے کہ ہو جائے. پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہرگز مومن آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا. مومن ہو اور جھوٹ کا معاملہ کر رہا ہو، مومن ہو اور زبان سے جھوٹ بول رہا ہو، ممکن نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے میرے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا
اور بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یاد رکھو میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ فرماتے ہیں جب یہ بات کہی تو میں نے کہا جی حضرت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ سچ بولنا، میں نے کہا ہے جھوٹ نہ بولنا، اس لیے کہ بعض اوقات انسان سچ بول رہا ہوتا ہے مگر سچائی کا معاملہ نہیں کر رہا ہوتا۔ جب میں نے تمہیں کہا جھوٹ نہ بولنا تو اس کا معنی یہ ہے کہ سچ بولنا اور ہمیشہ سچائی کا معاملہ کرنا۔ سچ بولنا، سچائی کا معاملہ کرنا، یہ ہے صادق کی ڈیفینیشن، صادق کی تعریف۔ الصادقین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ افراد جو اپنی زبان سے سچ بولتے ہیں اور جب عمل کرتے ہیں تو سچائی کا معاملہ سامنے والے کے ساتھ کرتے ہیں۔ والقانتین، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیانت اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، جب سچ بھی بول رہے ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہو رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں، تو کیا بڑا تکبر ان کے دلوں میں آ جاتا ہے؟ کیا اللہ کے سامنے بڑے ڈٹ جاتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو بڑی تیری عبادت کر لی؟ نہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت میں، رات کے تیسرے پہر کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کے استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ حق میں ادا نہ کر سکا۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ پہ ایمان والوں کی نشانی بتاتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ افراد ہیں جو رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور اس سحری کے وقت میں صبح صادق سے پہلے تہجد کے اندر اٹھ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہ تہجد ایک نرالی عبادت ہے، لاڈلی عبادت ہے۔ جو کوئی شخص بھی تہجد کے اندر پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نازل ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، هل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کا سوال پورا کیا جائے؟ هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا جس کی بخشش کر دی جائے؟ هل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا، رزق کی تنگی کی شکایت کرنے والا کہ جس کو رزق دیا جائے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہو رہے ہیں، اور بندے کا حال یہ ہے کہ اس وقت پہ میٹھی نیند سو رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے داؤد جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور رات کے آخری پہر میں سو رہا ہو۔ اے داؤد جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا بھی دعویٰ کرے اور رات کے آخری پہر میں سو بھی رہا ہو۔ رات کے آخری پہر میں جب پروردگار عالم کی جانب سے اعلان ہو رہے ہیں، اس وقت پہ بیٹھا سو رہا ہے، وہ لیٹا ہوا سو رہا ہے، میٹھی نیند سو رہا ہے۔ علماء نے لکھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تہجد کے اندر اٹھنے کی پابندی کرے۔ اگر تہجد میں اٹھنا، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر عبادت کا کرنا مشکل ثابت ہو رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے دن کے اعمال کو درست کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت رات کو آخری پہر میں اٹھنے کا کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ فرمایا، دوست تم اپنے دن کے اعمال کو درست کر دو، اللہ رب العزت رات میں تمہیں اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کرنے کا کہ انسان رات کے آخری پہر میں اٹھنے کے لیے اپنے دن کے اعمال کو درست کرے، اور دوسری بات کہ اگر رات کے آخری پہر میں اٹھا نہیں جا رہا کسی وجہ سے، علماء نے آسان طریقہ لکھا، آخری درجہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے چند رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لے، اللہ رب العزت تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ والمستغفرین بالاسحار، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شہید اللہ، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر سب سے پہلے گواہ پروردگار عالم خود ہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، واولو العلم، اور اہل علم حضرات جن کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے، انبیاء کے وارثین علماء، یہ سارے لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے علم کی دولت عطا کی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کی توحید کے اوپر گواہ ہیں۔ قائما بالقسط، یہ کھڑے ہیں اللہ رب العزت کی گواہی کے اوپر، انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔
مفسرین نے لکھا کہ یہاں سے علماء کی، اہل علم حضرات کی ایک بہت بڑی شان پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم حضرات کی گواہی کو جوڑ دیا۔ کل قیامت کے دن جو کوئی شخص بھی اللہ رب العزت پہ ایمان نہیں لائے گا، یہ سارے کے سارے لوگ اس بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، هو العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو کر، تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، اے پروردگار میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص بھی اس آیت کو پڑھے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور اس کو پڑھنے کے بعد وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، ان الفاظ کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے نے میرا ایک عہد پورا کیا، اور واقعی میں سب سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوں، لہٰذا فرشتوں تم گواہ رہنا اس بات پر کہ میں اس بندے کو جنت میں داخل کروں گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان الفاظ کو پڑھ لیں۔ پڑھ لیجئے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک دین تو دین اسلام ہی ہے۔ حقیقی معنوں میں جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے، حقیقی دین اللہ رب العزت کے نزدیک دین اسلام ہے۔ لہٰذا جو کوئی شخص بھی دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا اس کا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں نجات ڈھونڈے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ دین اسلام مختلف حصوں کے اندر، مختلف دور کے اندر اس دین اسلام کی مختلف شکلیں تھیں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کے دور میں نبی آدم علیہ السلام تھے تو ان کے نام کا کلمہ پڑھنا تھا، نوح علیہ السلام کے دور میں ان کے نام کا کلمہ پڑھنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے نام کا کلمہ پڑھنا تھا۔ مگر جب نبی کے آخر الزمان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اب پچھلے تمام کے تمام کلمے منسوخ ہو گئے، اب جو کلمہ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، داؤد علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور نبی علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حقیقت یہی ہے کہ اب جو کوئی شخص بھی اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھے گا وہی کامیاب ہے۔ نجات اگر ہے تو فقط اسی کلمے میں ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کلمے کے اندر نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک حقیقی دین تو دین اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، اہل کتاب نے، جن لوگوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اس کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر، دین اسلام کے اندر اختلاف پیدا کیا، الا من بعد ما جاءهم العلم، علم کے آنے کے باوجود اس کے کہ ان کو اس کی پوری معلومات تھی، باوجود اس کے کہ یہ جانتے تھے، جیسے ذکر کیا ابھی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان اپنی سگی اولاد کو جانتا ہے ویسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، مگر علم کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت میں آپس میں جھگڑا کیا۔ کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی شخص بھی اللہ کی ان آیات کو جھٹلائے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ لہٰذا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ سے مختلف قسم کی الٹی سیدھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، فقل، تو آپ فرما دیجئے وہی بات فرمائیے جو آپ کے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، آپ بھی وہی بات فرما دیجئے، اسلمت وجہی للہ، میں اپنے چہرے کو سر خم تسلیم کرتا ہوں اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کے لیے، ومن اتبعن، اور میرے ساتھ وہ لوگ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی اپنے سر کو سر خم تسلیم کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ان کے پروردگار نے ان سے اسلم، تم سر خم تسلیم ہو جاؤ، جھکا لو اپنے سر کو، قال اسلمت لرب العالمین، فوراً فرمایا اے اللہ میں دونوں جہانوں کے پروردگار کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں، آپ کے تمام حکموں کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتا ہوں، آپ نے جو حکم جیسے دیا میں اس کو ویسے قبول کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بھی اسی مزاج ابراہیمی کا حصہ ادا کرتے ہوئے اسی طریقے سے ان کو بھی حکم ہو رہا ہے اسلمت وجہی للہ، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور صرف میں نہیں جھکاتا، ومن اتبعن، جو میری بھی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، جو کوئی بھی میری رسالت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ بھی میرے ساتھ اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ وقل، آپ فرما دیجئے للذین اوتوا الکتاب والامیین، آپ فرما دیجئے اہل کتاب سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جو امی ہیں، ناواقف ہیں، جن کے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے نہیں آئی، مشرکین مکہ، ان سے بھی کہہ دیجئے اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو، کیا تم اپنے سر کو بھی جھکاتے ہو جیسے میں نے جھکایا، فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر یہ ایمان لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہیں، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے تو صاف طور پر پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے تو اتنا کام ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد اس پر عمل کرانا یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت ملے گی، لہٰذا آپ فرما دیجئے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان یہودیوں کا حال دیکھیں، ان یہودیوں کے پچھلے زمانے کے واقعات کو دیکھیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، کیوں؟ اس آیت کا پس منظر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا امین هذه الامت ابو عبیدہ ابن جراح، ابو عبیدہ ابن جراح میری امت کے امین ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کی سرزمین کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تمام افواج کے سپہ سالار تھے، انہوں نے اس بات کو روایت کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے 43 قبیلے 43 قومیں تھیں، 43 قومیں تھیں، ان کے اوپر 43 مختلف پیغمبروں کو، مختلف نبیوں کو ان کے اوپر بھیجا۔ یہ 43 پیغمبر دنیا کے اندر 43 قوموں کے اوپر آئے اور انہوں نے آ کر ایک ہی بات کی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کی، دین کی دعوت دی، تو قوم نے بجائے اس کے کہ اس بات کو قبول کرتی، 43 کی 43 قوموں نے اپنی قوم کے جو مختلف قسم کے بدماش اور غنڈے قسم کے لوگ تھے انہیں جمع کیا، اور جمع کر کے انہوں نے ایک ساتھ پلان بنایا اور 43 کے 43 انبیاء کو شہید کر دیا۔ 170 قسم کے ان کے صحابہ تھے جو نیک لوگ تھے، ان کی اتباع کرنے والے تھے، وہ کھڑے ہوئے ان کے خلاف، انہوں نے ان 170 بزرگوں کو بھی، ان 170 نیک وکار افراد کو بھی قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور انبیاء کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے،
فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے ایک دردناک قسم کے عذاب کی۔ یہ بطور طنز کی یہ بات کہی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بھی کئی مرتبہ ہوتا ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، اچھا تم نے یہ کام ایسے نہیں کیا تو اب تم مزہ چکھنا اس بات کا۔ تو اللہ رب العزت بھی بطور طنز یہ بات فرما رہے ہیں کہ انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت ان کے دنیا اور آخرت کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اعمال ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کام تم سمجھتے ہو کہ یہ نیکی ہے، تم نے کنویں کھدوا دیے، تم نے لوگوں کو مختلف قسم کی سہولتیں میسر کر دیں، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، اور تم سمجھ رہے ہو کہ اس کی بدلے اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے اندر نیک لوگوں میں شامل فرمائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کل قیامت کے دن تمہارا کوئی دوسرا مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا جو تمہیں جہنم کے آگ سے بچا سکے۔ لہٰذا دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کو صاف طور پہ یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو تمہارا ماضی بھی ہم نے تمہیں بتا دیا کہ تم نبی علیہ السلام کے آنے کے کس طریقے سے مشتاق سے، تمہارے آباء و اجداد نے کیوں مدینہ منورہ کے اندر آ کر، یثرب کے اندر آ کر زندگی گزاری ہے، ماضی بھی بتا دیا، اور اس سے پہلے تم کس طریقے سے سرکشی کرتے تھے وہ وقت بھی بتا دیا، اور آج اس کے بعد تم توبہ تائب ہو کے چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان لاؤ، مگر تم حرکتیں کیسی کر رہے ہو، دیکھو اپنے آپ کو۔ اور اس کے بدلے اللہ رب العزت نے جو ہدایت اس دنیا کے اندر نازل فرمائی ہے قرآن کریم کے ذریعے سے، اس ہدایت کے اوپر عمل پیرا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ۔ یہ یہودیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا خطاب ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان والوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اے اہل ایمان، اگر تم ایمان کے اوپر زندگی گزار رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اللہ کی دی ہوئی رحمت ہے جو تمہارے اوپر برس رہی ہے، اسی وجہ سے تم ایمان لا کر زندگی گزار رہے ہو۔ ہم اگر تم سے ہدایت کو سلب کر لیں تو تم بھی یہودیوں کی طرح بن سکتے ہو۔ یہودیوں کے پاس تم سے زیادہ نبی علیہ السلام کا علم تھا، اس کے باوجود ایمان نہیں لے کے آئے، تمہارے پاس اس کے مقابلے میں کوئی علم نہیں تھا، ہم نے تمہیں پیدائشی طور پہ دین اسلام تحفے میں دیا، شکر ادا کرو، اور شکر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی اس نعمت کی قدر کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ جو ہم نے ہدایت نامہ تمہارے پاس بھیجا ہے اس کو پڑھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت جو گزارشات کی گئی ہیں اس کے مطابق مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جناب آصف صاحب کی نواسی علیل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔